بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کروں گا۔ معزز خاندان میں آفتاب نبوت کا ظہور، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا سلسلہ وار اس اور نبوت ملنے تک کا جو حالات پیش آئے اور ان کے واقعات کو بیان کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ کیسے اور کہاں تک پہنچا۔ سلسلے لقب خاندان کو میں ذکر کروں گا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 60ویں پشت سے مکہ میں کلاب نام کے حکمراں ہوئے، جو قریش خاندان سے تھے۔ کلاب کے بیٹے کا نام قصے تھا۔ کلاب کے بعد مکہ کی باغ ڈور قصے کے ہاتھ میں آئی۔ اس وقت تک مکے میں عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ قصے ہی پہلے شخص تھے جنہوں نے ایک عمارت بنوائی جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ اشراف مکہ اسی عمارت میں بیٹھ کر شہری مسائل پر غور و فکر کرتے۔ قصے نے اپنے دور میں کئی بڑے بڑے کام کیے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے۔ قصے کو 2 بیٹے تھے، عبدالدار اور عبدمناف۔ عبدمناف کو بھی 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہاشم اور دوسرے کا نام مطلب تھا۔ ہاشم بڑے بھائی تھے جو بہت دردمند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ ہاشم کا اصلی نام عمرو تھا۔ ایک بار قحط کے موقع پر لوگوں کو روٹیاں چورا کر کے شوربے میں ملا کر کھلانے کی وجہ سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کے معنی چورا کرنے والا۔ ہاشم کی شادی سلمہ نام کی ایک خاتون سے ہوئی۔ سلمہ کے والد کے نام عمرو تھا۔ عمرو خزرج خاندان کے بنی نجار قبیلہ سے تھے۔ ہاشم کے بیٹے کا نام شیبہ تھا۔ ہاشم شام کے تجارتی قافلہ میں غزہ کے مقام پر انتقال کر گئے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے۔ 8 سال کی عمر میں شیبہ اپنے چچا مطلب کے ساتھ یثرب سے مکہ چلے آئے۔ جب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو ایک اونٹ پر اپنے پیچھے بیٹھا کر لائے تو لوگوں نے ان کو عبد المطلب کہہ کر پکارا، یعنی مطلب کا غلام۔ اسی دن سے اس کا نام شیبہ کے بدلے عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ مطلب کے انتقال کے وقت عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے۔ عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو میں ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ سب سے بڑے کا نام حارث، ابو طالب و عبداللہ وغیرہ۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہتے بیٹے تھے۔ بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ عبداللہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ عبد المطلب عہد کے بڑے پکے تھے۔ قربانی کے لیے عبداللہ ہی کا نام قرآن میں نکلا۔ سبھی بھائی پریشان ہو گئے۔ آخر ایک نجومی عورت نے 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام قرآن میں ڈال کر مسئلہ حل کر دیا۔ اس طرح 100 اونٹ قربان کرنے کے بعد عبداللہ کی جان بچی۔ حضرت عبداللہ کی شادی قریش خاندان کی سب سے معزز خاتون بی بی آمنہ سے ہوئی۔ بی بی آمنہ بنی زہرہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ شادی کے بعد عبداللہ 3 دن سسرال میں رہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد شام کے تجارتی قافلہ میں شریک ہو کر گئے۔ واپسی میں مدینہ میں اپنے والد کے ننھیال میں رکھے اور بیمار پڑ گئے اور ان کی موت ہو گئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ اس طرح بی بی آمنہ کا سہاگ اجڑ گیا۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد دوشنبہ 12 ربیع الاول کو سردار انبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ عبد المطلب نے گود لیا اور کعبہ کا طواف کیا۔ 7 دن عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ 7 دنوں تک بی بی آمنہ نے پھر ابو لہب کی دائی سویبہ نے دودھ پلایا۔ پھر دائی حلیمہ لے گئی۔ 5 سال کی عمر تک دائی حلیمہ کے یہاں رہے۔ 6 سال کی عمر میں بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ والد محترم کی قبر دکھانے لے گئی۔ بی بی آمنہ کے ساتھ
ایمن جو عبداللہ کی باندی تھی وہ بھی ساتھ گئیں۔ 1 ماہ تک بی بی آمنہ اپنے لاڈلے کو لے کر مدینہ میں رہیں۔ مدینہ سے لوٹتے وقت ابوا کے مقام پر بیمار پڑی اور وہیں اللہ کی پیاری ہو گئیں۔ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر مکہ آ گئی۔ عبد المطلب زندگی بھر دیکھ ریکھ کرتے رہے۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ پھر چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ابو طالب دونوں سگے بھائی تھے۔ 12 سال کی عمر میں چچا ابو طالب کے ہمراہ شام کی تجارتی سفر میں شریک رہے۔ جب یہ قافلہ شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچا وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں ایک بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ بحیرہ نے ابو طالب کے قافلہ کو اپنی یہاں دعوت پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت میں چچا محترم کے ساتھ گئے۔ بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا۔ بحیرہ نے کچھ سوالات آپ سے پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا جواب دیا۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا، اس بچے کو ٹھیک سے حفاظت کرنا، یہودیوں سے بچا کر رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا کتنا عظیم انسان ہوگا اس کا تم تصور نہیں کر سکتی۔ یہ وہ ہیرا ہے جس کے جیسا ہیرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ شام کے تجارتی سفر سے مکہ واپس آنے کے بعد سے ہی ابو طالب کے دماغ میں بحیرہ کی باتیں گونجتی رہتی تھی۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی نظر رکھنے لگے۔ 12 سال کی عمر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے لگے۔ بچپن سے ہی کھیل تماشے سے کچھ دور رہے، بیکار باتوں میں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ ہر وقت حق کی تلاش میں غور و فکر میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے۔ دیانتداری و ایمانداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ مکہ والوں نے آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی، فن سپہ گیری میں مہارت حاصل کی، جنگ فجار میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک رہے۔ چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ساتھ خانہ کعبہ کی دیوار کی تعمیر میں شریک رہے۔ 20 سال کی عمر میں حلف الفضول معاہدہ میں شریک رہے۔ 23 سال کی عمر میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال لے کر تجارتی سفر میں نکلے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ دوران سفر ایک جگہ گرجا گھر کا ایک راہب نستور آپ کی خوبیاں میسرہ سے معلوم کر کے بولا، وہ آخری نبی ہی ہو سکتے ہیں۔ اس تجارت میں بے انتہا برکت دیکھ کر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بے حد متاثر ہوئی۔ میسرہ سے آپ کی خوبیوں کو جان کر اپنی سہیلی نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اخلاق اور دانائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا۔ خدیجہ بن خویلد سے نکاح 20 اونٹ مہر مقرر کر کے پڑھایا۔ شادی وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھیں۔ اسے حضرت خدیجہ کے پردادا تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے۔ شادی وقت کہ آپ کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور خدیجہ کی عمر 28 سال اور بعض روایت کے مطابق 40 سال تھی۔ 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ سے 2 میل پر ہیرا نامی ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ کئی سال تک آپ غار ہیرا میں غور و فکر میں مشغول رہے۔ کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے۔ وہاں نہ تو انسانوں کو شور و گل ہوتا نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا پانی پہنچاتی اور کبھی خود ہی آ کر لے جاتے۔ جب عمر مبارک 40
5واں سال شروع ہوا سچے خواب نظر آنے شروع ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی آپ غار حرا جاتے رہے۔ ایک روز اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اقرأ پڑھو۔ آپ نے جواب دیا ما انا بقاری، یعنی مجھے پڑھ نہیں آتا۔ انہوں نے 3 بار اپنے سینے سے لگایا، پھر کہا پڑھو۔ اس طرح سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے ذریعہ وحی کا نزول شروع ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہمی نگاہوں، حیرانی و پریشانی کے عالم میں گھر لوٹے اور کہا مجھے اڑھا دو۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑھا دی۔ جب گھبراہٹ دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا اور کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کر دیتے ہیں، مجبوروں بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، غریبوں ناداروں کی تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اطمینان قلب کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، جو عیسائی عالم تھے، انتہائی حکیم اور دانا تھے۔ غور سے دیکھتے ہی کہا خدیجہ رضی اللہ عنہا بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ جیسے ہی نبی ہونے کا اعلان کریں گے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں گے اور آخر مکہ سے بھی نکال دیں گے۔ کاش میں زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا۔ اس طرح نبوت کے کام کا آغاز ہوا اور 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی جس طرح گزری وہ اپنے آپ میں ایک عظیم الشان مثال ہے۔ جزاک اللہ خیر۔